حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ کیا میں تمہیں جنت کے میوے کا پتہ بتاؤں؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، مگر اخلاص کے ساتھ۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ قبول عمل میں نہایت کوشش کرو، کیونکہ کوئی عمل بغیر تقوی اور خلوص کے قبول نہ ہوگا۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ پر حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، نگاہ میں حیا کی۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو قیامت میں تجھے امن و امان ملے گا، اور اگر تو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا تو یہ صحیح سلامت رہے گا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ سب سے اچھا بھائی وہ ہے جو نیک کام پر مدد کرے، اپنے بھائی کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آئے اور نرمی سے برتاؤ کرے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ جو شخص یتیموں اور مسکینوں کا خبر گیر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ تمام حکمت و دانائی ان 2 چیزوں میں ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کی خاطرداری کو اچھی طرح ملحوظ رکھنا۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں، دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں، امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کی گناہ پر پردہ کرنا۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس چیز کو دوسرے پسند نہیں کرتے اس سے اجتناب کرو۔ جو محبت بنا دیکھے اور بنا ملے ہوتی ہے وہ محبت خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے، اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سب آفتوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ خدا کی کمال ذات کی کوئی حد و انتہا مقرر نہیں، نہ خدا کے لیے کوئی مدت ہے، نہ عقلیں اس کی حقیقت کو پا سکتی ہیں، نہ فکر کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کا دل روشن اور نورانی ہو جاتا ہے۔ انسان خدا کی توصیف اور مکمل تعریف کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ مخلوق خدا کی مکمل توصیف تک نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تیرے حسن جمال،
بلندی کمال کو سمجھنے سے عقلیں بالکل عاجز اور بے بس ہیں، آنکھیں لاچار و مجبور ہیں۔ اس لیے تو نے اپنی معرفت کا راستہ یہی قرار دیا ہے کہ ہم اقرار کریں کہ ہم خدا کی مکمل معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ نیک عمل کرنے سے بہتر کوئی تجارت نہیں، اور خدا سے ثواب لینے سے بہتر کوئی نفع نہیں۔ جو تمہارے سامنے تمہارے عیب چھپائے اور تمہارے پیچھے تمہارے عیب بیان کرے، اس سے بچو۔ خدا سے توبہ کرو، یعنی گناہ چھوڑ کر اس کی اطاعت کی زندگی شروع کرو۔ خدا کی محبت میں آ جاؤ گے، کیونکہ خدا توبہ کرنے والوں اور خود کو پاک صاف رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری جانوں کی قیمت خدا نے جنت لگا دی ہے، اب اس کو جنت سے کم کسی قیمت پر نہ بیچنا۔ جو شخص خدا کی اطاعت کرنے کو اپنی عادت بنا لے، اس کو بغیر تجارت کیے ہر طرف سے نفع ملنے لگتا ہے۔ جس کی قسمت میں نرم دل آ گیا، اس کی قسمت میں ایمان بھی آ گیا۔ ایمان کی چابی نرمی ہے۔ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور ایمان کا اخلاق نرمی ہے۔ خدا نے اپنی خوشی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، اس لیے خدا کی کسی اطاعت کے کام کو معمولی نہ سمجھو۔ کیا پتا اس کام ہی سے خدا تم سے راضی ہو جائے۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ اس شخص کو ہے جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے، اور سب میں اس سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کا زیادہ مطیع و فرما بردار ہے۔ بہترین معاملات وہ ہیں جو شروع کرنے میں آسان ہو، ختم کرنے میں خوشگوار ہو، اور جن کا نتیجہ قابل تعریف ہو۔ بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی، احسان اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے۔ عدل کا پہلا قدم بری اور غلط خواہشوں سے دور رہنا ہے۔ دوسری چیزوں میں مشغول ہونے سے پہلے اچھے کام کے لیے جلدی کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر لیا ہے، تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایمان آخرت کے امیدواروں کے لیے قرب الہی، متوکلین کے لیے اعتماد اور بھروسہ ہے، اور اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والوں کے لیے راحت اور صبر کرنے والوں کے لیے ڈھال ہے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے، اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا